मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। टिक टॉक और यूट्यूब से पैसे कमाना जायज़ है, मगर टिक टॉक पे बेहुदा चीज़ें ना डालें। तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे होते हैं ना यूट्यूब पे भी, लेकिन यूट्यूब की जो एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग है ना, मोनेटाइजेशन के बाद जो अर्निंग आना शुरू होती है, उसमें से कुछ फ़ीसद आपको सदका करना पड़ेगा, ताकि जो उसमें ऐसे एड्स आए हैं जो बिल्कुल ही बेहुदा किस्म के हैं, तो ताकि आपका जो माल है ना उससे क्या हो जाए, पाक हो जाए। तो वो चूँकि आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फतवा इसी पर है कि उसका आपको गुनाह नहीं होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है एक चीज़। जैसे आपने दुकान किसी को रेंट पे दे दी ना, अब वो ला के उस पर लड़कियों को बिठा रहा है, या आपने घर किसी को रेंट पे दे दिया, अब वो ला के उसमें फिल्में भी देख रहा है, ड्रामे भी देख रहा है, तो इसका गुनाह आपको इसलिए नहीं होगा कि आपके कहने से थोड़ी कर रहा है, आपने तो घर उसको रेंट पे दिया है ना एक जायज़ काम के लिए। तो यूट्यूब पे जब किसी का चैनल होता है तो वो गूगल को वो कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए इजाज़त देता है कि आप इस पर इश्तिहार चलाएं। उसमें इसकी तरफ ये नहीं होता कि आप लड़कियां लेकर आएँ। वो फिर अब कंपनियों में आजकल सेटअप ही यही चल रहा है, उनके तो जायज़ नाजायज़ का फ़र्क नहीं करते। तो उसमें फिर ये होगा आपके लिए कि उसमें चंद फ़ीसद, 5% या 10% आप सदका करें। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर ऐड लड़कियों वाले ही आते हैं उसमें, तो फिर ज़्यादा आमदन सदका करें। तो ये बात इसलिए गलत है कि जो आपको जो यूट्यूब पैसे दे रहा है ना, कंपनी यूट्यूब को पैसे देती है, फिर यूट्यूब उसमें से अपना कमीशन काट के आपको देता है। तो वो जो असल रकम आपको मिल रही है वो लड़कियों की नुमाइश की नहीं मिल रही होती। जो असल रकम आपको मिल रही होती है उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की, उसका एडवर्टाइज चलाने की मिल रही होती है। तो हलाल और हराम में ये बहुत देखा जाता है कि आपको तनख्वाह मिल किस चीज़ की रही है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे ये जो खातून ने अभी मसला पूछा कि मैं लड़कियों का मेकअप भी करती हूँ लेकिन वो बेपर्दा होती हैं। अब ज़ाहिर है उस मेकअप से गुनाह भी हो सकता है ना, गैर मर्दों के सामने आ रही हैं, लेकिन आपको जो कमीशन मिल रहा है वो मेकअप कराने का मिल रहा है, वो लड़कियों का बेपर्दा होकर दूसरों के सामने जाने का नहीं मिल रहा। वरना इस तरह तो सब कुछ हराम हो जाएगा ना। होटल वाला होटल पे खाना, होटल खोल के बैठा हुआ लोगों को खाना खिला रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, इसमें कितने चोर हैं जो खाना खा के चोरी करते होंगे जाके, उनको खाना ना मिले तो चोरी की ताकत ही खत्म हो जाए ना। कितने डाकू भी आके खाना खाते होंगे, कितने लोग गुनाह कर रहे हैं, वो सारी ताकत कहां इस्तेमाल होगी, गुनाह में। लेकिन इसको कहा जाता है फ़ेल फ़ाइल मुख्तार। वो रोटी इसका डायरेक्ट जरिया नहीं बन रही, रोटी खाने के बाद वो अपने इरादे से ये काम करेगा। अगर उसके इरादे का दखल ना होता फिर ये रोटी खिलाना भी हराम होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर वो अपने इरादे से ना करता ना तो ये रोटी खिलाना भी उसके लिए, आपके लिए क्या होता, उसको नाजायज। लेकिन ये उसका अपना इरादा है, वो ना करे, वो करे, तो आपको खाना खिलाने का सवाब मिलेगा। आगे वो क्या कर रहा है ये उसका हेडेक है। तो इसी तरह किसी खातून ने किसी को मेकअप करा दिया, आगे वो उस मेकअप का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वो मोबाइल को देख लो ना, सारा मोबाइल का बिजनेस हराम हो जाएगा। मोबाइल पे खास तौर पे ये जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, इन पे तो फोश फिल्में भी देखी जा रही हैं, बहुत सारे नाजायज काम हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल वाला क्या कहेगा, भाई मैंने इसके लिए थोड़ी बेचा है, वो खुद ही अमल कर रहा है। तो इसी तरह याद रखें कि जो गूगल की, जो यूट्यूब की जो अर्निंग है ना, उसमें बेसिक चीज़ जिसकी कंपनी पैसे दे रही है वो लड़कियों की नुमाइश के नहीं दे रही। वो चाह रही है कि मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वो सेल हो, उसकी पब्लिसिटी हो, वो फी नफ्सी एक जायज़ काम है। तो असल पैसे आपको उसके मिल रहे हैं। यही वजह है कि आप कंपनी से कहें कि शैम्पू की बोतल में हटा रहा हूं, खाली लड़कियां चला रहा हूं आपकी, वो 1 टका भी नहीं देगी आपको। समझ में आ रही है बात? नहीं आई मेरे ख्याल है बात। 1 मिनट बताता हूं मैं, ये कंप्लीट हो जाए ना, तो वो 1 टका भी नहीं देंगे आपको। वो कह रहे हैं ये नुमाइश, ये आर्जी चीज है, असल चीज क्या है, वो शैम्पू की बोतल है। तो इसलिए यूट्यूब की जो असल अर्निंग है वो हलाल है। हाँ, इसमें हराम का उनसर शामिल हो रहा है। तो अब उसका फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि कितने फीसद को सदका किया जाए। तो मैंने जो यूट्यूब के माहिरीन से पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये देखा जाएगा कि इसमें इस इश्तिहार को प्रोमोट करने में लड़कियों का दखल कितना है। तो वो दखल जितना है ना, उस हिसाब से कोई कहता है 5% सदका कर दो, कोई कहता है 10% सदका कर दो, कोई कहता है 2.5% सदका कर दो। तो मैं समझता हूं कम से कम 5% तो करें। हाँ, अगर किसी के वेबसाइट पे इश्तिहार ही नाजायज चीज का चल रहा है, शराब का इश्तिहार चल रहा है, उस इश्तिहार के तो जितने भी पैसे होंगे सारे के सारे सदका करने पड़ेंगे। मजहबी चैनलों में आम तौर पर शराब के एडवर्टाइज कम चलते हैं, चल जाते हैं, उनमें भी कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं, अब मेरी नज़र से नहीं गुजरे, खैर किसी की नज़र से गुजरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है। तो अगर कोई शराब का ऐड चल के उसके जो पैसे आए हैं
یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی حرام ہے, تو پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا, وہ تو چیز ہی غلط ہے. اس کی مثال ایسے, آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب, وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے, لڑکی تھوڑی بیچی ہے. ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی پھیلے گی نا, لیکن وہ کہہ رہے میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں, الگ کر دوں. لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دی آپ نے, ہے بھائی, تو وہ ارننگ 100% کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے فحش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا, تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کے اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی, لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو, پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے, لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے نا, تو یوٹیوب مونیٹائزیشن والے چینل کو, جہاں تک میری معلومات ہیں, جو میری تحقیق ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس کی بھی ارننگ ہے, اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کا خیال کرے گا نا. اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو گوگل والوں کا ہے. تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں, اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک, تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو دے بھی رہے ہیں, یوٹیوب کو دے بھی رہے ہیں. تو اس دینے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کے ساتھ جو کرم کے معاملات کرے گا, ذرہ نوازی کرے گا, اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے جو یوٹیوب کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا فنڈر ہو, کوئی بہت ہی بڑی کمپنی ہو جس کے بارے میں یوٹیوب چاہتا ہو کہ یہ ہمارے ہاں چینل بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ چینل بنائیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب اگر کسی نے چوری کا مال بیچ کر پیسہ کمایا ہو, اب اس نے اللہ کے لیے توبہ کر لی میں چوری کماؤں, تو کیا کرے گا؟ صدقہ دے گا. بھائی جتنی چوریاں کی ہیں ان کی قیمت کا اندازہ لگائے اور وہ اصل مالک تک ہدیے کے نام پہ پہنچائے. اصل مالک کا ملنا ممکن نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے منتھلی صدقہ کرنا شروع کر دے اصل مالک کی طرف سے, کہ مالک نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے میں صدقہ کر دوں گا. اچھا میرے بھائی, درس قرآن کی کتابیں بے وضو پڑھنا جائز ہے بھائی. آج کے یہودی عیسائیوں کے لیے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے, وہ اپنی مذہب اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے بھائی, ان کا مذہب تو منسوخ ہو گیا. یہ کیا لے کر آیا بھائی تو مارکیٹ میں؟ اچھا میرے بھائی, کیش پر کام کرنا جائز, انہوں نے پتہ نہیں رائٹنگ تو پہلے صحیح کرو, گھنٹہ اسی کو سمجھنے میں لگ جائے گا. بڑے بھائی اور بیٹے کے لیے حدیث بتا دیں گے. بڑے بھائی کا کیا ادب ہے؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کیا کہ بڑا بھائی بھی باپ کے بعد باپ کی جگہ ہے, کیونکہ اس کا رشتہ کیا ہے؟ قریبی رشتہ ہے نا. اور جب آپ نابالغ ہوتے ہو تو باپ کے بعد بڑا بھائی ولی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب اللہ اس کو باپ کی جگہ مانتے ہیں. اور آپ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے گئے نا راشن لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس, جب وہ بادشاہ بن گئے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے کسی ہیلا کر کے بنیامین کو بھی رکھ لیا. اب سارے پریشان ہوئے کہ ہم جب ابا کے پاس جائیں گے تو ابا کہیں گے ایک بیٹا تو گمایا تھا, دوسرا بھی گما دی. اب سب کو شرمندگی ہو رہی ہے, ابا کے پاس کیسے جائیں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے قال کبیرہم, بڑے بھائی نے کہا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ لتؤتننی بہ, کہ اللہ نے ہمارے ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا بھائی کو واپس لازمی لے کر آنا ہے. اب میں تو ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, اللہ مجھے موت دے دے یا ابا مجھے آنے کی اجازت دے دے تو جاؤں گا, میں تو نہیں جا سکتا, تم لوگ جاؤ. تو چھوٹے کہہ سکتے تھے کہ تو کیا زیادہ فنٹر ہے, کہہ سکتے تھے نا, کیا تجھے ہی شرم آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی کیا ہے بھائی, ہم نہیں جا رہے تم جاؤ, کہہ سکتے تھے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی
آپ جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں. ہر ایک کو شرم آ رہی تھی, ابا کو منہ کیا دکھائیں گے ہم بغیر بنیامین کے, جا کے منہ کیا دکھائیں گے. لیکن بڑے نے چودراہٹ دکھائی کہ تم کو تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہے نا, تاکہ ابا کو خبر تو دے کہ یہ ہو گیا ہے. تو میں نہیں جاؤں گا, تم سب جاؤ گے. جتنے چھوٹے تھے سب نے کہا ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ بہرحال پیغمبر کی اولاد تھی نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی لوگوں میں بڑے کی چودراہٹ چلتی ہے, اور جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ان میں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا. یہ بڑے بھائی کی فضیلت پر بہت اہم آیت ہے. یعقوب علیہ السلام کا کلچر یہ تھا, پیغمبر کا کلچر تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. کلچر یہ تھا کہ بڑے نے جب کہہ دیا نا میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ, تو چھوٹوں نے کیا کیا کہ جی بڑے بھائی کو تو شرم آ رہی ہے, مجبوراً کس کو جانا پڑے گا. آج کا سسٹم ہوتا تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ بھائی تجھے شرم آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی, کیا ہم کیا بے شرم ہیں. تو جو سب سے چھٹانکی ہوتا نا چھوٹا, وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا. میں تو نہیں جاؤں گا, پھر رونے لگتا نا وہ یوں کر کے جیسے آج کل ہوتا ہے. اس کو چپ کرانے کے لیے سارے کہتے ہیں ہم سب جا رہے ہیں, یہ یہیں رہے گا. کیا خیال ہے. تو اس زمانے میں بڑوں کی چودراہٹ چلتی تھی, چونکہ لوگ نیچر پہ تھے. لوگ کس پہ تھے؟ فطرت پہ تھے. اور یعقوب علیہ السلام کا پیغمبروں کا خاندان تھا. بڑے نے کہا قال کبیرہم, قرآن کہہ رہے سب سے بڑے جو تھا نا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, ابا نے ایسے معاہدے کیے میں تو نہیں جا سکتا. فلن ابرح الارض, میں تو یہاں سے ہلوں گا نہیں. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, اور کہہ دو ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وہ غلط الزام لگا تھا. خیر, تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کی کچھ تو چودراہٹ مانو یار, تھوڑا سا اس کو رائٹ دو, تھوڑا سا وہ آڑا ترچا بھی ہو تو برداشت کرو, یہ سوچ کے کہ بڑا ہے. اور بڑے کبھی بھی پورے سیدھے ہوتے نہیں ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. اگر بڑا بھائی مکمل شریف شرفا سیدھا ہے تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے. ہاں, یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو اللہ بڑا بناتا ہے تھوڑا سا آڑا ترچا ہی بناتا ہے, تاکہ اس کا ایک روب رہے, کیونکہ اس میں سربراہیت کا عنصر ہوتا ہے نا. وہ اگر اتنا نیک پولائٹ اور یہ, تو پھر گھر تو تباہ ہو جائے گا. جیسے تھانہ ایس ایچ او تھانے دار ہو نا, وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھوڑی ہوگا. نیک تو حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, لیکن تھانے دار پر ایسی نیکی سوٹ نہیں کرتی. وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوگا تو لوگ تھوڑے سے روب میں رہیں. تو جو بھی سربراہ ہوتا ہے تھوڑا بہت آڑا ترچا ہوتا ہے. تو جو بڑا بھائی ہے اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے, تھوڑا سا وہ آڑا ترچا ہوتا ہے تاکہ چھوٹوں کو کنٹرول کرے. اور چھوٹے اس کی وجہ سے سیدھے ہوتے ہیں, خود آڑا ترچا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے چھوٹے کیا رہتے ہیں؟ سیدھے رہتے ہیں. تو برداشت کیا کرو یار. بڑی بہن ہے, بڑا بھائی ہے, آج کل تو بڑی بہنوں کا کوئی وہ بھی نہیں ہے. ہم تو یار اپنی بڑی بہن سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ یار, بڑے بھائیوں سے بھی پٹے ہیں, ابا سے بھی پٹے ہیں. تو آج کل تو پتہ نہیں سیٹ اپ ہی خراب ہو گیا. میں اپنے گھر میں میک اپ کرتی ہوں کلائنٹس کے, تو اس میں کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو پردہ نہیں کرتی. بھائی میک اپ کرنا تو جائز ہے, چاہے وہ پردہ کریں نہ کریں, یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے. لیکن ایسا میک اپ جو جائز نہیں, آئی بروز بنانا, یہ میک اپ جائز نہیں ہے.